السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین و حضرات، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس دینی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر ہر روز کی طرح آج بھی یہ محفل قائم نہ ہوتی تو ہم میں سے بعض لوگ کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا ہوتے، کوئی گھر پر سو رہا ہوتا، کوئی گناہ کر رہا ہوتا، کوئی فالتو بازار میں گھوم رہا ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے آج ایک دینی روحانی خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس محفل میں آنے سے اس محفل کا ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں۔ آج بعد از مغرب بہت سارے علماء اکرام نے اللہ اور ان کے رسول کی باتیں بیان کی ہیں، ہم ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کریں گے یا پھر صرف سن کر ہی چھوڑ دیں گے۔ اگر تو ہم وہ باتیں سن کر ان پر عمل کریں تو یقیناً یہ محفل کامیاب ہے، اگر ہم اور آپ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کریں تو پھر ہمارا اور آپ کا یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ معزز و مکرم، میں نے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھالو ویوہار کرو۔ تو عام آدمی اگر یہ آیت سنے گا تو سوچنے لگے گا کہ اللہ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے فوراً بعد متصلاً کیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی حق باری تعالی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کے وجود کا سبب حقیقی ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے متصلاً بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا رکھا ہے کہ اپنی وحدانیت کے بیان کے فوراً بعد ایک ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ایک جگہ پہ اور ایسا ہی بیان کیا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں
بہت کم ہی ایسے لوگ بچے ہیں جو ابھی بھی والدین کے ساتھ اچھے سے ویوہار کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فوائد جان لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو اپنے والدین کے ساتھ دن بھر لگا رہے، ان کی دن بھر خدمت کرتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى لزيارة الوالديه كتب الله تعالى له بكل خطوة 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة فإذا جلس بين يديهما وتكلم معهما بطيب الكلام أعطاه الله تعالى يوم القيامة نورا يسعى بين يديه فإذا خرج من عندهما خرج مغفورا له۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جو شخص روانہ ہوگا، اس کے ہر ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کی 100 گناہ معاف کرنے کے بعد ان گناہوں کو ہٹا کر وہاں پر ثواب ڈال دیں گے، 100 ثواب دان کریں گے، اور اس کے 100 درجے کو بلند کر دیتے ہیں صرف ایک ایک قدم بڑھانے پر۔ فَإِذَا جَلَسَ، اور جب وہ شخص بیٹھ جائے، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا بِطِيبِ الْكَلَامِ، اور ان سے اچھے سے بات کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے روز ایک نور عطا کریں گے، جو نور اس کے سامنے سامنے اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ ہم اور آپ عام انسان اسے دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ شخص جب دنیا میں تھا تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اور یہیں پہ فائدے نہیں ختم ہوتے، فَإِذَا خَرَجَ، اور جب وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھے سے باتیں کر کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فوائد۔ لیکن ان سب کے باوجود آج ہماری قوم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے لوگ جنت میں نبیوں کے ساتھی بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جنت میں تمہارے ساتھ ایک قصائی رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ ایک قصائی ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا، کون سا عمل کر رہا جو نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اسے پوچھا کہ اللہ، وہ بندہ کہاں رہتا ہے، وہ قصائی کہاں رہتا ہے، ہمیں اس کا ایڈریس بتا دیجئے، ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر فلاں فلاں جگہ پہ رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پہنچے، دیکھا وہ قصائی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس کی دکان سارے اس کے گوشت بک گئے اور جب دکان بند کر کے جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو روکا، اس سے پوچھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا سکتا ہوں؟ اس کو بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ نے ایسا ایسا کہا ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہ گئے، اس کو بتایا نہیں، اس سے صرف کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا سکتا ہوں۔ تو شخص نے کہا ٹھیک ہے چل۔ جب گھر پہنچے
تو فوراً جو ہے گوشت نکالا اس نے اور جو ہے آٹا نکالا اور فوراً کھانا پکانے لگا. جب کھانا تیار ہو گیا تو سب ایک پلیٹ میں رکھ کر ایک بالکل نازک صورتحال میں ایک بوڑھی سی عورت کو اٹھایا. ایک دم نازک صورتحال. اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا. اور جب اس عورت کا پیٹ بھر گیا تو اس نے کہا کہ بس اب پیٹ بھر گیا. تو اس کا منہ پوچھا اور پوچھ کر جب اس کو لٹانے لگا تو اس عورت نے کان میں کچھ کہا. بہرحال وہ عورت لیٹ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے قصائی یہ کون تھی؟ تو اس نے فرمایا یہ میری ماں ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کا کام کرتا ہوں, سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں, اور جب دکان سے لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے کھانا بناتا ہوں اور اس کو کھلاتا ہوں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا جب تم نے کھانا کھلا لیا تھا, جب تم اس کو لٹانے لگے تھے تب یہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو شخص نے کہا کہ ماں ہے میری, جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا دیتی ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا میری اتنی خدمت کرتا ہے, اے اللہ تو جنت میں اس کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے. والدین کی دعا اس قدر لگتی ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھی بن جاتے ہیں. اور ایک بات جان لیجئے, آپ کی نماز کام نہیں آئے گی, آپ کے روزے زکوٰۃ حج کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ آپ سے آپ کے والدین راضی نہ ہوں. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اس حدیث کا پس منظر اگر ہم آپ کو بتائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان کی, اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے جی آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.